بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا. محترم بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو، اور ہر مومن کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ کا طریقہ تھا، جو آپ کی سنتیں ہیں، اس کو اپنانی پڑیں گی. ایک عظیم الشان سنت اور ایک عظیم الشان صفت کا ذکر آج آپ کے سامنے کرنے کا ارادہ ہے. وہ ہے حسن اخلاق، وہ ہے اخلاق نبوت. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، جو آپسی خلفشار و انتشار ہے وہ ختم ہو جائے. گالی گلوچ جو ہمارے بچوں کی زبان پر اور ہمارے بڑوں اور نوجوانوں کی زبان پر، سب کے زبان پر، مرد عورت کیا، جو گالم گلوچ جو زبان پر چڑھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تو، اور ہم جہاں رہیں وہاں لوگوں کے لیے ایک چین و سکون کا ذریعہ ہوں. ہم چاہے جہاں ہوں، آفس میں ہوں، کارخانے میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، جہاں ہوں، اگر یہ صفت ہماری سنور جائے اور یہ عادت ہماری درست ہو جائے تو ہم ایک بہترین انسان کہلانے کے قابل ہوں گے اور سچے پکے مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے. اگر اس میں کمی ہے، اس صفت میں اگر کمی ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنین میں کامل ایمان ان کا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں. اور اخلاق اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسکرا کر بات کرنا. جیسا کہ ایک کہاوت ہے، وہ کہاوت ہی سمجھیں اس کو، اور نقل کفر کفر نہ باشد، کفریہ باتوں کو نقل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. کہ منہ میں رام رام اور دل میں کسائی کام، یعنی رام رام جپنا پرایا مال اپنا. بہت ساری ایسی کہاوتیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ سامنے والا اس سے متاثر ہوتا ہے کہ ارے یہ تو بہت بڑے سادھو سنت ہیں اور یہ بہت بڑے گرو ہیں اور بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جو ہر وقت تسبیح میں ہیں، لیکن اندر میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، جلن اور طرح طرح کی برائیاں دل میں لیے پھر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی بے شک آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، آپ کی جو عادتیں ہیں بڑی شاندار ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیچر بہت اچھے اخلاق، اور بہت اچھے اخلاق اسی آدمی کے سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا زبان اور دل صحیح ہو، زبان بھی صحیح ہو، دل بھی پاک ہو. یہ نہیں کہ زبان میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت میٹھی میٹھی باتیں لیکن دل میں بھرا ہوا ہے، تو اس کو اچھے اخلاق والا نہیں کہا جائے گا، اس کو مکار کہا جائے گا کہ ارے یہ مکار ایک نمبر کا، باٹلی میں اتار لیتا ہے سب کو. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن دل میں نفرت کا بیج بویا ہوا ہے اس نے.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کی عادتیں، آپ کا ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت قتادہ ایک تابعی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے جو حضور کی تعریف کی تو کیوں تعریف کی، کیا وجہ تھی، کیا خوبیاں تھیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قرآن میں ہے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق وہ قرآن، کہ قرآن میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے بچتے ہیں۔ ایک قرآن تو اوراق میں ہے، صفحات میں ہے، پیج میں ہے، اور ایک قرآن جو چلتا پھرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ ایک قرآن تو ہم ہاتھ میں لے کر تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک قرآن وہ ہے جو چل پھر رہا ہے، لوگوں میں زندگی گزار رہا ہے، چلتا پھرتا قرآن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رہن سہن میں ہم لوگوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہمارا دل صاف نہیں، ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے، نفرتیں ہیں، کینہ ہے۔ کینہ کس کو بولتے ہیں میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اسی کو عربی میں بغض کہتے ہیں۔ کسی سے آپ کو دشمنی ہو لیکن ظاہر نہ کریں، آپ دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو، سامنے والے کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن آپ نے دل میں رکھا ہے دشمنی، نفرت۔ اب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ ظاہر بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کینہ، اسی کو عربی میں کہتے ہیں بغض، اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباعدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ حسد مت کرو، آپس میں نفرت مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ایک دوسرے سے دوری مت اختیار کرو، بلکہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کینہ۔ تو ہمارا سینہ بے کینہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جب سینہ صاف ستھرا ہوگا تو الظاہر عنوان الباطن۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ظاہر جو ہے وہ اندر کا عکس ہوتا ہے، اندر میں جو کچھ ہے وہی باہر بھی آدمی کے نظر آتا ہے، دکھتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ آپ کے اندر میں اگر شرافت ہے تو آپ کی زبان میں بھی شرافت، آپ کے برتاؤ میں بھی شرافت، اور آپ کے اندر میں اگر کٹھورتا ہے، سختی ہے، نفرت ہے، تو اس کا اظہار زبان سے بھی ہوگا۔ کل اناء بالذی یترشح، عربی میں کہاوت ہے، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ دودھ ہوگا تو دودھ ٹپکے گا، شہد ہوگا تو شہد ٹپکے گا، پانی ہے تو پانی ٹپکے گا۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا، قرآن نے بھی بہت زور دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، مسلمانوں سے نہیں، لوگوں سے، کوئی بھی ہو، مسلم غیر مسلم کوئی بھی، سب اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، جو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے، لیکن اللہ نے ہی سب کو بنایا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ رپلائی اچھے انداز میں دو،
کسی نے آپ کو سخت سست کہا، برا بھلا کہا، آپ اس کا جواب اچھے انداز سے دو. ہو سکتا ہے آپ کا یہ اچھا انداز سامنے والے کی دل کو موم کر دے اور جو دشمنی ہے وہ محبت میں بدل جائے. ایسا ہوتا ہے، ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے آپ کا دل دکھتا ہے، لیکن آپ فوراً جواب دیں گے تو معاملہ بڑھ جائے گا. آپ نے صبر کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، پھر کسی موقع سے سمجھا دیا تو آپ نے اچھا ریپلائی دیا، اچھے انداز سے جواب دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے دل پر اثر پڑے گا، نفرت نہیں بڑھے گی، دشمنی نہیں بڑھے گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، اور وہ شرمندہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کا گرویدہ یعنی آپ سے محبت بھی کرنے والا ہو سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو بار بار اس کا ذکر کہ تم میں سے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. اچھا آدمی کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. باہر مارکیٹ میں اس کو اچھا کہتے وہ اچھا نہیں، گھر میں جس کو اچھا کہتے وہ اچھا. کیونکہ مارکیٹ میں تو اس کو سودا اور کاروبار چلانا ہے تو میٹھا تو بنے گا ہی ہے. اصل تو گھر میں جو اس کے انڈر میں ہے، جو بیچارے کمزور ہیں، جیسے ماں باپ کمزور ہوتے ہیں، بیوی کمزور ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہیں، اب یہ کڑیل جوان ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ گھر میں سختی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ چھوٹے بچوں کو بہت مارتا ہے، ماں باپ کو الٹا سیدھا جواب دیتا ہے. یہ اچھا آدمی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا آدمی نہیں، اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، کسٹمر کے ساتھ اچھا. ہاں یہ بھی خوبی ہے، ہونا چاہیے، کسٹمر کے ساتھ بھی آپ اچھے سے پیش آئیں، لیکن ان کسٹمر سے زیادہ جن کے حقوق آپ پر ہیں ماں باپ کے، قرآن کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب یہ دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے نرمی سے بات کرو. تم بچپنے میں تم کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں تھا، بار بار سوال کرتے تھے، ابا یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، آپ بتائیں گے، پھر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، ان کو مزہ آتا ہے. تو جس طریقے سے تم نے بچپن میں بہت نادانیاں کی، ماں باپ نے اس کو نظر انداز کیا اور کہا کہ ہمارا بچہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بچے جب سوال کرے تو آپ اس کو اچھا جواب دیجئے، اس پر غصہ مت ہوجئے، ورنہ ان کی صلاحیت کم ہو جائے گی، ان کی جو سوچنے کی اور سمجھنے کی جو خوبی ہے وہ کم ہو جائے گی. اور آپ جواب دیں گے اتنا وہ ذہین ہوں گے، اتنا ان کو چیزوں کا علم ہوگا. تو غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا بار بار ایک ہی سوال کر رہے، نہیں، ان کو جواب دو، بار بار جواب دو، غصہ مت ہو. تو یہ بچے اب بڑے ہو گئے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ جب کمزور ہو جائیں تو پھر ان سے نرمی سے بات کرو، ورنہ ماں باپ اگر ہٹے کٹے نوجوان ہو تو پھر کسی کی ہمت ہوتی نہیں ہے سختی سے بات کرنے کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کو اور سب کو معلوم ہی ہے. لیکن جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے اب زیادہ خیال کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان سے نرمی سے بات کرو. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ان کو اف بھی مت کرو کہ ایسا کیسا ہوں کرتے ہیں، یہ نہیں کریں گے، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن قرآن نے سب سے آخری جو ہو سکتا ہے اس کو ذکر کیا، سب سے چھوٹا اف. ابھی کچھ بولے نہیں، اف کیے، اور کچھ بولیں گے الٹا سیدھا وہ تو بالکل منع ہے، ناجائز ہے. تو قرآن نے منع کیا. قرآن سمجھا رہا ہے، دیکھو کتنی تفصیل سے سمجھا رہا ہے قرآن پاک. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ محبت سے اپنے کندھے کو جھکا کے رکھو، ایسا ایک دم ان کے سامنے جو ہے باڈی گارڈ کی طرح مت کھڑے رہو، دربان کی طرح، چوکی دار کی طرح کی ایک دم سینہ تان کے، نہیں، نرمی سے کھڑے رہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور اللہ سے دعا کرو، اے میرے رب جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی
آپ ان پر رحم کیجئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 نمازوں میں یہ دعا مانگے گویا اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، کیونکہ 5 ٹائم نماز ہے، اللہ کا حق ہے، تو 5 ٹائم اگر ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں تو بندوں کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ بعض تابعین نے اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، حضور نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، جبریل جو پوچھنے والے ہیں بھائی تم سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، یہ حضور نے جواب دیا۔ قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، کیونکہ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے کہ لوگ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے قل انما علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ فیما انت من ذکرھا، تم کو اس سے کیا تعلق ہے بھائی، آپ اپنا عمل کرو، قیامت آئے گی اپنے وقت پر، قرآن کہتا ہے۔ تو حضور نے بھی یہ جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کوئی نشانی بتلا دیجئے، تو حضور نے نشانیاں جو بتلائی اس میں ایک نشانی یہ کہ ان تلد الامۃ ربتھا، کہ ماں جو ہے وہ آقانی جنے گی، سٹھانی جنے گی، یعنی جو اس کی بیٹی ہوگی وہ ماں پر حکومت کرے گی۔ حالانکہ لڑکیاں بہت نرم مزاج کی ہوتی ہیں، بہت جلدی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ بھی سخت ہو جائیں، یہ بھی اپنی ماں پر حکومت کرنے لگیں اور ماں کے خلاف بغاوت کرنے لگیں اور ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتلائی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بیچارے پیٹ کاٹ کے اور آدھی روٹی کھا کر بہت کم پیسوں میں اپنا خرچ چلا کے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں۔ یہ بچے جہاں ذرا بڑے ہوئے، کالج کا ماحول ملا تو کہتے ہیں ہم شادی کر رہے ہیں، ہم اس سے شادی کریں گے، اس سے شادی کریں گے۔ اور اللہ کی پناہ 1000 مرتبہ کہ بعض مرتبہ بچیاں کسی غیر کو پسند کر لیتی ہیں اور ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی یہ تو حرام ہے، پھر بھی نہیں مانتی ماں باپ کی بات اور پھر وہ غیر کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ نہ خدا ہی ملا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر وہ غیر جو ان پر ظلم کرتا ہے اس کی بہت ساری داستان کو آپ جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں سب کے ساتھ، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ۔ بیوی سے آدمی اچھے سے بات کرنا اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، اور یہ کمبخت ظالم ماں باپ، ابھی آپ کہیں گے ابھی آپ ماں باپ کے حقوق بیان کر رہے تھے، نہیں، ہر طرح کا بیان ہوگا، ساری باتیں ہوں گی، جو معاشرے میں چل رہا ہے وہ ظاہر کیا جائے گا کہ یہ کمبخت ظالم ماں باپ یا ان کی بیٹیاں یعنی بھائی کی بہنیں اس کو برا مانتی ہیں کہ ارے ہمارے بھیا بھابھی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، یہ کیسا ہے، جورو کا غلام ہے یہ تو، یہ کمبخت ظالم۔ یہ اس کو بھرتے ہیں کس کو، اپنے بیٹے کو، کہ نہیں سختی سے رہنے کا، گھر نہیں جانے دینے کا، اور اپنی بیٹی کو چاہتے ہر ہفتے داماد آئے، یہاں جمعہ منائے، بریانی کھائے، تولا کھائے، ہر ہفتے یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی ہماری آنی چاہیے، اور ہمارا جمائی تو بڑا اچھا ہے، ہر ہفتے ہماری بیٹی کو لے کر آتا ہے، اور یہ تمہارا بیٹا اور تم لوگ جو ظلم کر رہے بہو پر، یہ دو نظریہ کیوں؟ آنکھ بھی ایک ہی چیز کو دیکھتی ہے، آنکھ بھی ایک وقت میں ایک چیز کو دیکھتی ہے، دو الگ الگ چیزوں کو نہیں دیکھتی ہے آنکھ بھی اللہ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ دیکھو، دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں لیکن ایک ہی چیز دیکھے گی، کیونکہ آنکھ یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور انصاف کرو، ایک نگاہ سے دیکھو سب کو، دو نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ کہ بہو کے ساتھ کچھ اور بیٹی اور جوائی کے ساتھ کچھ اور، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے، یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے علاقے کی طرف ایک واقعہ ہے کہ اب تو وہ سمجھو کہ انتقال کر گئے، لیکن ان کا واقعہ ایک دم سچا واقعہ، کہ وہ ماں کو خوش کرنے کے لیے، ابا کو خوش کرنے کے لیے، بیٹا جب کمرے میں جاتا تو دیوار کو اس طریقے سے پیٹتا تو ماں باپ کو اور بہنوں کو لگتا کہ ہاں یہ اس کی پٹائی کر رہا ہے، تو سب بہت خوش ہوتے، حالانکہ وہ دیوار کو پیٹ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جہالت ہے، یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا، یبنا سودا، اے کالی عورت کے بیٹے،
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حضرت نے فرمایا افیکم امر جاہلیہ یا ابا ذر، اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی باتیں ہیں، معافی مانگو۔ حضرت ابو ذر نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو ایسا کہہ دیا۔ اور ہمارے یہاں تو کیا کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو کیا کیا کہتے ہیں، اور کوئی معافی تلافی کا کوئی تصور بھی نہیں، اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ اب بہو آئی، بچے نہیں ہو رہے، 1-2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تو اب بہو پر طرح طرح کی باتیں ہیں، یہ تو ایسی ہے۔ ارے بھائی تمہارے بیٹے کا چیک اپ کراؤ، جا کے بیٹے کا چیک اپ کراؤ کہ یہ خالی بانس ہے یا کچھ ہے اس میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہو پر الزام، بہو پر الزام اور طرح طرح کی باتیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، 5 سال بعد پہلی اولاد ہوئی۔ ہم امتی ہیں، اگر 4-5 سال ہو جا رہا ہے تو کیا ہو جا رہا ہے؟ بعد میں ہوگی۔ کتنے ہمارے ایسے جاننے والے ہیں کہ 15 سال 16 سال بعد اولاد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے 90 سال کی عمر ہو گئے تو ان کو اولاد ہو رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے تو ان کو اولاد اللہ میاں دے رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی اولاد کا دینا نہ دینا، بانج رکھنا بھی اللہ کی قدرت ہے، اولاد کا دینا بھی اللہ کی قدرت ہے۔ کسی بابے میں، کسی باپو میں، کسی ڈاکو میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اولاد کو روک دے۔ یہ تو جہالت بھری پڑی ہے ہمارے معاشرے میں اور لوگوں میں، کیونکہ قرآن پڑھنا نہیں ہے ان کو۔ قرآن پڑھیں گے، پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن، نہ اولاد کو پڑھانا ہے۔ تو جو قوم قرآن سے دور رہے گی وہ شیطان سے قریب رہے گی، جہالت کے قریب رہے گی، اور جو قوم قرآن کو پڑھے گی، اس کو میں نے کئی مرتبہ کہا، پھر کہتا ہوں، جو قوم قرآن کو پڑھے گی وہ دین اسلام پر جمے رہے گی، اس کا عقیدہ بھی درست ہوگا، اس کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ تو قرآن میں یہ سب باتیں ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں اس نے باندھ دیا، اس نے باندھ دیا، اولاد باندھ دیا، عجیب بات، اللہ میاں دینا چاہ رہے ہیں اور کوئی باندھ دے رہا ہے، تو پھر طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے کہ باندھنے والا طاقتور ہے؟ تو عقیدہ پھر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، دل و دماغ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے تعلق سے نفرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، سینہ بے کینہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس سینے میں کینہ ہے، نفرت ہے، بغض ہے، یہ مکمل مومن نہیں ہے، یہ خلاف سنت اس کا سینہ ہے۔ سنت والا سینہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے انس، اگر ہو سکے تو تمہاری رات اس طریقے سے گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ اور یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ حضور کا فرمان۔ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، یعنی سینہ بے کینہ۔ اب رہی بات یہ کہ دل دکھتا ہے، یہ بھی پکی بات ہے، اور لوگ دل دکھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ درگزر کرو، اگنور کرو۔ ہر سوال جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، خاموشی بھی جواب ہوتی ہے، اور وقت بھی جواب دیتا ہے بہت اچھے انداز میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وقت بہت اچھے انداز میں جواب دیتا ہے۔ معاف کر دو، ہمارے نبی نے معاف کر دیا، ہم انہی کی امتی ہیں، ہم بھی درگزر کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جو آپ کا دل دکھا رہے ہیں ان کا نام لے کر دعا کرو۔ آپ کہیں گے ہاں یہ طریقہ ہے، جو آپ کا دل دکھا رہا ہے اس کا نام لے کر دعا کرو کہ اللہ فلاں صاحب کو آپ اچھا رکھیے، ان کو ہر بیماری سے بچائیے، ہر فتنے سے بچائیے، ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائیے، وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جاؤ، ہمارے نبی نے کیا۔ یہودی بچہ حضور کی خدمت کرتا تھا، یہودی بچہ بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے اور فرمایا کہ دیکھا کہ اس کی آخری حالت ہے، تو حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنے ابا کو دیکھا، اس کے ابا نے کہا کہ اتی ابو القاسم، ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، ان کی بات مان لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی، یعنی وہ ایمان کے حالت میں دنیا سے گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ کون شخص ہے؟ منافقوں کا سردار ہے۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی اور پورے مدینے میں اس نے بونڈر پھیلایا، باتوں کا بتنگڑ پھیلایا، ایسا ہے بہت ساری باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ آدمی مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف دیتا ہے، یہ آدمی مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اس کا قتل کر دیں، حضور نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں سے لوگوں کو قتل کرواتا ہے، تو حضور نے منع کر دیا۔ پھر وہ آدمی مرتا ہے، یہ منافقوں کا سردار، ان کے بیٹے، اس کا جو بیٹا ہے، بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کا نام عبداللہ، بیٹے کا بھی نام، وہ صحابی رسول ہے۔ وہ آتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنا جبہ دے دیجئے میرے ابا کے کفن میں، ہو سکتا ہے کہ میرے ابا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما، کیونکہ وہ منافقوں کا سردار تھا نا، ظاہر میں مسلمان اور اندر میں کفر، سمجھ میں نہیں آتے، سمجھ میں۔ تو حضور نے اپنا جبہ دے دیا، کس کو؟ جس نے ایسی باتیں کی، بہت ساری باتیں کی اس نے۔ حضور کو یہ کہا کہ یہ سب سے زیادہ ذلیل انسان ہے مدینے کے، کس نے کہا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے، قرآن میں سورہ منافقون میں ذکر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، مومنین کے لیے، منافقین کو علم نہیں ہے اس کا۔ اللہ نے جواب دیا، حضور نے اپنا جبہ دے دیا۔ پھر جنازے کی بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، ہے اللہ کے رسول کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، میں تو پڑھاؤں گا۔ تو حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، چادر کو اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشانات پڑ جاتے ہیں چادر کے، بہت زور سے، اور کہتا ہے محمد یہ میرے 2 اونٹ ہیں، ان پر سامان لا دو، ہم کو سامان دو، پیسہ دو، اور یہ جو پیسہ ہے تمہارے ابا کا نہیں ہے۔ اس جو ترجمہ کیا ہے محدثین نے یہ کیا ہے کہ یہ مال تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں ہے، ہم کو بھی دو، یہ اللہ کا مال ہے۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا کہ بالکل یہ اللہ کا مال ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ کا مال ہے میں دیتا ہوں، لیکن جو تم نے مجھے تکلیف پہنچائی اس کا تو میں بدلہ لوں گا۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بدلہ کچھ نہیں ملے گا، ہمارے اونٹوں پر سامان لدواؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایک اونٹ پر کھجور اور دوسری اونٹ پر جو لاد دو۔ یہ اخلاق، آج بڑے بڑے لوگ یا چھوٹے چھوٹے لوگ، ہم سب ذرا سی بات میں بکھر جا رہے ہیں، زبان کنٹرول میں نہیں رہ رہی ہے، گالی گلوچ پر اتر آ رہے ہیں، مارم ماری پر اتر آ رہے ہیں، گھر کا ماحول وحشتناک بنا ہوا ہے، خطرناک بنا ہوا ہے۔ ابا سے بچے ڈر رہے ہیں، بیوی ڈر رہی ہے، ماں باپ ڈر رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بول دے گا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو بہت خطرناک ہوں۔ عجیب بات ہے، ہم نبی کے نام لیوا ہیں، ہم خطرناک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم جو دی ہے وہ حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، اس کردار میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ڈھلنا ہوتا ہے اور ڈھالنا ہوتا ہے یہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اب ہم اپنی سنگت کو دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں جو بات بات میں گالی دیتے ہیں، تو ہم بھی گالی دیں گے۔ ہمارے بچے اگر ایسے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں تو ہمارے بچے بھی گالی دیں گے، بکیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جو سخت زبان ہے یا دماغ گرم بہت زیادہ، تو پھر وہ اثر ہم پر بھی آئے گا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ لکھنؤ کے اندر ایک صاحب تھے، ایک حکیم صاحب تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کو غصہ بہت آتا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ خلیفہ تھے یا مرید تھے، حضرت نے فرمایا کہ آپ ان حکیم کے صاحب کے ساتھ بیٹھا کریں، 1 مہینہ آپ بیٹھے۔ جب وہ 1 مہینہ ان کے ساتھ بیٹھے تو حضرت کو خط لکھا کہ حضرت اب میرا غصہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ جیسی سنگت ویسی رنگت۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اگر اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، بیٹھیں گے، علماء اور اہل اللہ کی صحبت میں جائیں گے تو ہمارا بھی دماغ ٹھکانے ہوگا، ہمارا بھی دماغ ٹھکانے ہوگا۔ اور اگر ہم اکیلے رہیں گے اور سوچیں گے ہم بااخلاق بن جائیں، بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام میں جو چینجز آیا
جو وہ چینج ہوئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے. اور اس کے بعد سے پوری تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے بھی بڑے کام کیے اور اللہ جن سے بڑا کام لے رہا ہے آج بھی اور پہلے بھی، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، کسی کے پاس بیٹھ کر اپنی اصلاح کروائی، اپنی انا کو فنا کیا. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، دانا اپنے آپ نہیں اگ جاتا، اس پر محنت ہوتی ہے. کسان محنت کرتا ہے، کھیت بناتا ہے، پھر بعد میں اس کو ڈالتا ہے، پھر اللہ کا حکم آتا ہے. تو آدمی اگر اپنے آپ کو بھی کسی کے سامنے پیش کرے اور اپنی اصلاح کروائے گا تب یہ سدھرے گا، ورنہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے. ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. پھر ہماری زبان کنٹرول میں نہیں رہے گی، ہمارا دماغ کنٹرول میں نہیں رہے گا، اور ہم جہاں رہیں گے لوگوں کو تکلیف ہی پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں بولنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں. تو یہ کون سکھائے گا آپ کو؟ یہ علماء سکھائیں گے، اہل اللہ، اللہ والے سکھائیں گے، صلحاء سکھلائیں گے، کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے. جس کی تربیت ہوئی ہے وہ دوسرے کی تربیت کر سکتا ہے، اور جس کی تربیت نہ ہوئی ہو وہ کیا کسی کی تربیت کر سکتا ہے؟ بات سمجھتے ہیں؟ خفتہ را خفتہ کے کنت بیدار. جو سو رہا ہو وہ دوسرے کو جگا سکتا ہے، لیکن جو جاگ رہا ہو دوسرے کو جگا سکتا ہے. تو اپنے یہاں پر بھی کامٹی میں، ناگپور میں اللہ والوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، اور اپنے یہاں بھی علماء موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کامٹی اور ناگپور میں علماء ہی نہیں ہیں، علماء صلحاء موجود ہیں. ہر ایک کی وہ غنیمت جانیں اور ان سے بیٹھیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو لے جائیں. آپ دیکھیں چینجنگ آتی کہ نہیں آتی ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. برے دل سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے. کلمے والی، شہادت والی، مدینے والی مقبول موت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت نے رہائی نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمیں ان کے لیے خوبی صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کے لیے نیک نامی اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا، اور ان کے لیے ہمیں خوب ہی صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، ہمارے تینوں حرم پاک پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما. مسجد اقصی کی حفاظت فرما. فلسطین، غزہ، ملک شام میں مسلمانوں کی مدد فرما. حماس کو غلبہ نصیب فرما. ظالمین کو نیست و نابود فرما. ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پیارے اللہ، مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما. آج پورے ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو دعاؤں کی اپیل ہے، پیارے اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں کہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، وقف پراپرٹیز کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے. ہر طرح کے کالے قانون سے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے. ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے. پیارے اللہ، خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے. شان رفتہ عطا فرما دیجئے. عزت رفتہ عطا فرما دیجئے. مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار فرما دیجئے، اور سیاسی میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ملک کو ضرورت ہے اچھے حکمرانوں کی. پیارے اللہ، مسلمان جو پرہیزگار دیندار ہیں ان کو سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ظالمین سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. کرپٹڈ لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ،
جو جہاں بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ پیارے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ غفلت سے، لایانی سے، بیکاری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، غیبت سے، بہتان سے، بدگمانی سے، بدزبانی سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ آپ نے ہمارے ظاہر کو اچھا بنایا، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ اللہم انت حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللہم انت حسنت خلقنا فحسن خلقنا۔ پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے، اخلاق عالیہ سے نواز دیجیے اور اخلاق سیئہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجیے، اہل اللہ اور علماء اور مشائخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ان کی صحبتوں میں رہ کر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ بڑوں پر زبان درازی کرنے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا